فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چین کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ دونوں ممالک میں مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، عالمی اور علاقائی حالات، سی پیک اور دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں ممالک نے باہمی شراکت داری بڑھانے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی قیادت نے خطے میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چن ہوئی سے بھی ملاقات۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل چن ہوئی اور فیلڈ مارشل کے درمیان ملاقات میں دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے سینئر حکام نے استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اہم ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارتی اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی، پاک بھارت جنگ کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی سرعام نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا۔ غزہ میں اسرائیل خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پوری دنیا کو اسرائیل کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مضبوط مورچہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی میں نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصان بھی ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ان اکاؤنٹ سے متعلق معلومات شیئر کی جائے۔ ہم سوشل میڈیا آپریٹر سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کی سفیر رینا کوینکا کی الوداعی ملاقات۔ شہباز شریف نے سفیر کو پاکستان میں اپنی مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم سے عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی ملی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے پہلے بھی ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں سفارتی اور قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی۔ وزیر اعظم کی آئندہ بھی ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سیلابی ریلوں سے اب تک 9 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ ہو گئے، 500 سے زائد گھر تباہ، 27 پل اور کئی سڑکیں بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ سیلابی ریلوں میں بہنے والے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، GB اسکاؤٹس، ریسکیو اہلکار، ڈرون، سنیپر ڈاگز اور مقامی رضاکاروں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ 2022 کے سیلاب کے دوران اور بعد میں ورلڈ بینک کی مدد قابل ستائش ہے۔ ورلڈ بینک کا تعاون تعلیم، صحت، زراعت، شہری انفراسٹرکچر، سماجی تحفظ میں جاری ہے۔ سندھ حکومت کی ترجیحات میں پانی، صفائی، صحت، تعلیم، توانائی اور انسانی ترقی شامل ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، میئر مرتضی وہاب کا شہر بھر میں پارکنگ مفت کرنے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے 25 ٹاؤنز میں جاری پارکنگ فیس مکمل ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر کی تمام سڑکوں پر چارج پارکنگ فیس لینے پر مکمل طور پر پابندی۔ پارکنگ فیس اب صرف پلازا، پلاٹس یا مخصوص کونسلز کے مخصوص علاقوں میں لی جائے گی۔